دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے گا۔ میرا نام حسن ضیاء ہے، والدہ کا نام رضیہ بیگم، اور میں استخارہ کروانا چاہ رہا ہوں کہ کاروبار میں کوئی دشواری آ رہی ہے، جو بھی کام شروع کروں مطلب کہ کام شروع نہیں ہو رہا کوئی۔ آپ کا استخارہ کرواتے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے۔ کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد تیمور اتاری ہے، میں ضلع میاں والی سے عرض کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی والدہ کا استخارہ کروانا ہے، ان کا نام ہے رضیہ بی بی اور ان کی والدہ کا نام ہے سکینہ بی بی۔ وہ اکثر بیمار رہتی ہیں، ان کا استخارہ کر کے جواب ارشاد فرما دیں انشاءاللہ عز و جل۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام رفیق ہے اور میری والدہ کا نام جو ہے نا شریفہ ہے، اور 11 سال سے بچہ نہیں ہو رہا ہے سمجھن، اور جو ہے نا ہم استخارہ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام خالد جو ہے، والدہ کا نام آمنہ بی بی، بیمار رہتا ہوں، بلڈ ٹیسٹ بہت آگے ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ اور استخارہ۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام ساجد محمود اتاری ہے، اٹک کے شہر حضروں سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی وائف کے لیے استخارہ کروانا ہے، ان کا نام شازیہ بی بی، ان کی والدہ کا نام نسیم اختر ہے۔ ان کو کافی عرصے سے سانس کی بیماری ہے، کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجیے اور ان کا استخارہ کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انشاءاللہ عز و جل۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میری ہمشیرہ ہے، اس کا بیٹھے بیٹھے سانس خراب ہو جاتا ہے، اس کا نام صوبیہ ہے، والدہ کا نام شمیم اختر ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے، اور استخاروں کے حوالے سے بھی کالز تھیں، استخارے آپ فرما لیجئے۔ پہلے یہ ہمارے ان اسلامی بھائی کے لیے روحانی علاج بتائیں، ان کی ہمشیرہ ہیں بڑی، بیٹھے بیٹھے ان کا سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، سانس ان کا اٹکنا شروع ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ طبیعت بہتری کی طرف آئے ان کی۔ اللہ عز و جل ان کی ہمشیرہ کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 247 پر آپ نے ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے، یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو، 115 بار پڑھیں، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں، اور پانی پر دم کر کے پئیں، اور مریض پر دم بھی کریں، اگر خود پڑھ سکتا ہے مریض تو وہ اپنے اوپر دم کر لے، انشاءاللہ عز و جل مرض سے شفا حاصل ہوگی۔ یا ان کی ہمشیرہ خود پڑھنا چاہیں تو خود بھی پڑھ سکتی ہیں، خود پڑھ کر اپنے اوپر بھی
دم کر سکتی ہیں اور پانی پہ دم اچھا اس کا کوئی وقت مخصوص ہے کہ اس وقت میں پڑھنا ہے یا جب چاہیں جس وقت چاہیں پڑھ جب چاہیں یہ پڑھ سکتی ہیں. اگر وقت مقرر کر لیا جائے تو اس میں آسانی رہتی ہے, یاد رہتا ہے کہ اس وقت میں یہ وظیفہ مجھے کرنا ہے. ماشاء اللہ, وقت مقرر کر لیا جائے تو یہ بہتر رہتا ہے, یہ یاد دہانی بھی رہتی ہے. تو یہ وظیفہ یقیناً آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا, آپ کی ہمشیرہ اس وظیفے کو پڑھنے کا معمول بنائیں, اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا. میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجئے گا. اس بیماری کے لیے الحمدللہ عز و جل تعویذات مخصوص دیے جاتے ہیں اور وہ استعمال کریں آپ کے گھر والے, اللہ پاک کی رحمت سے طبیعت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اچھا بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب. ہمارے حسن ضیاء بھائی کی قولتی بتا رہے تھے کہ کاروبار میں ان کو کافی دشواری ہو رہی ہے نا, پریشانی کے معاملات آ رہے ہیں, تو استخارے کا انہوں نے فرمایا تھا. استخارہ ماشاءاللہ آپ نے فرمایا, تو کیا ان کے ساتھ معاملات آ رہے ہیں؟ جی حسن بھائی, آپ کا استخارہ کیا ہے, استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے, کوئی اثرات جادو بندش وغیرہ کا اشارہ ان کے ساتھ نہیں آ رہا. ان کو چاہیے کہ یہ 35 بار 35 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کاغذ پر لکھے اور اس کو دکان میں یا گھر میں لگا دے, تو انشاءاللہ عز و جل کاروبار میں برکت ہوگی. صحیح, دکان میں بھی لگا سکتے ہیں, گھر میں بھی لگا سکتے ہیں, گھر میں بھی لگا سکتے ہیں. اور بالفعل اگر دکان نہ ہو تو گھر میں لگا لیں. جی گھر میں لگا لیں, انشاءاللہ عز و جل برکت ہوگی. انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر بھی نہ ہوگا اور کاروبار میں خوب برکت بھی رہے گی. یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا مدنی پنصورہ میں سے آپ کو بتایا گیا, مدنی پنصورہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرمائے. بہت سارے الحمدللہ عز و جل روحانی علاج اس میں موجود ہیں. تیمور بھائی کا جو مسئلہ تھا, انہوں نے والدہ کے حوالے سے کہا تھا کہ والدہ ان کی اکثر بیمار رہتی ہیں, تو والدہ کے حوالے سے استخارہ کیا ان کے ساتھ مسئلہ آ رہے ہیں؟ جی ان کے والدہ کا استخارہ کیا ہے, استخارے میں ان کے ساتھ بیماری کا ہے, کوئی جادو بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا. تو ان کو چاہیے کہ یہ لا الہ الا اللہ 76 بار 76 ٹائم یہ کاغذ پر لکھ کر اس کو آب زمزم شریف سے دھو کر پلائیں اپنی والدہ کو, تو انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. اچھا لا الہ الا اللہ یہ لکھنا ہے, لکھیں کس چیز سے؟ قلم سے لکھ سکتے ہیں اس طرح؟ زعفران سے لکھیں یا زردے کے رنگ سے لکھیں. اچھا, کیونکہ یہ بال پین یا پوائنٹر وغیرہ اس میں ان کو ہوتا ہے کیمیکل وغیرہ تو ہے. اور زعفران یا زردے رنگ سے لکھیں, زردے کے رنگ سے لکھیں 76 ٹائم. زبر زیر پیش بھی لگائیں اس میں, اعراب لگانے کی حاجت نہیں ہے, بغیر اعراب کے بھی لکھ سکتے ہیں. اچھا بے وضو بھی لکھ سکتے ہیں؟ بابو سے لکھے تو زیادہ بہتر, اس کے برکتیں ملیں گی انشاءاللہ. صحیح ماشاءاللہ. مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے. تعویذات عطاریہ کے بستوں پر الحمدللہ عز و جل مختلف امراض کی کاٹ بھی کی جاتی ہے, آپ کاٹ کا عمل بھی کروا لیجئے. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گے. رفیق بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں 11 سال ہو چکے ہیں شادی کو, اولاد کا سلسلہ نہیں ہے. جی رفیق بھائی کا استخارہ کیا ہے, تو رفیق بھائی آپ کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ نہیں آ رہا نا, کوئی اثرات جادو بندش کا, تو آپ اس حوالے سے تعویذات عطاریہ کے بستے سے تعویذات بھی لیں, اور آپ اور آپ کے بچوں کی امی ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 300 بار پڑھیں اور اولاد کے حوالے سے دعا کریں, انشاءاللہ عز و جل جلد ہی صاحب اولاد ہو جائیں گے. یہ 300 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ. یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا نا, امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے جس کا نام ہے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی. بہت شاندار یہ رسالہ ہے, پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے بیٹیوں کے فضائل پر الحمدللہ عز و جل بہت سارے احادیث مبارکہ اس رسالے میں موجود ہیں, یہ آپ پڑھیں. اور حصول اولاد کے لیے اور بھی بہت سارے وظائف روحانی علاج اس رسالے میں آپ کو مل جائیں گے. مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس رسالے کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. مختلف زبانوں میں الحمدللہ عز و جل یہ رسالہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور مکتبۃ المدینہ سے بھی ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں. یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا یہ بھی اس رسالے میں موجود ہے. اچھا اس کے بعد ہمارے ساجد بھائی کی قولتی, انہوں نے زوجہ کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کا بھی سانس کا مسئلہ رہتا ہے, سانس خراب ہو جاتی ہے, استخارے کا فرما رہے تھے, استخارہ آپ نے فرمایا, کیا ان کے ساتھ معاملہ؟ جی ان کے بچوں کی امی کا استخارہ کیا ہے, تو استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے, بیماری ہی جی, کوئی روحانی مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہے. تو ان کو چاہیے کہ یہ یا سلام اللہ پاک کا یہ صفاتی نام 111 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں, انشاءاللہ عز و جل شفا یاب ہو جائیں گے. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اور اپنے طبیب سے بھی, اپنے ڈاکٹر سے بھی آپ مشورہ کر سکتے ہیں, ڈاکٹر سے بھی رجوع کیجئے, اللہ پاک شفا عطا فرمائیں. اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے. الحمدللہ عز و جل جن کے ساتھ یہ دمہ کا مسئلہ ہو یا سانس کا مسئلہ ہو, سانس اکھڑتا ہو,
اٹکتی ہو یا جن کو ڈسٹ الرجی وغیرہ ہوتی ہے، تو اس طرح کے امراض کے لیے الحمدللہ عز و جل تعویذات اتاریہ کے بستوں پر مخصوص ایک تعویذ دیا جاتا ہے، آپ وہ حاصل کیجئے فی سبیل اللہ، الحمدللہ عز و جل تعویذات دیے جاتے ہیں۔ اچھا ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ اگر کسی اسلامی بہن کے چہرے پر بال ہوں تو اس کا کیا روحانی علاج ہے؟ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام سہیل احمد ہے اور میری والدہ کا نام نوشین اختر ہے۔ میں جو بھی کام کرنا چاہتا ہوں جیسے نوکری وغیرہ کچھ بھی، تو مجھے کسی کام میں بھی کوئی کامیابی نہیں ملتی، کہیں پر بھی کوئی کام نہیں ہوتا، تو پلیز میرا استخارہ کر کے مہربانی فرما کے بتا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں۔ سہیل احمد بھائی مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام غلام مصطفیٰ ہے حضور، استخارہ کرانا تھا۔ میرے 2 بیٹے ہیں، دونوں بیمار رہتے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام سائمہ ہے، بیٹے کا نام عبداللہ اور محمد حبیب اللہ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا سوال ہے کہ میں جب بھی کوئی چیز یاد کروں یا کوئی سنوں تو میرے ذہن میں نہیں رہتی، دماغ میں نہیں رہتی، بھول جاتی ہے، اور میرا دماغ بہت کمزور ہے، کوئی بھی سبق یاد کریں تو بھول جاتا ہے، اس وقت یاد رہتا ہے پر بعد میں بھول جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میری بیگم کا نام ہے فوزیہ، کی والدہ کا نام ہے عابدہ پروین، اور مسئلہ یہ ہے کہ میری بیگم بہت بیمار رہتی ہیں، ڈاکٹروں کی رپورٹ وغیرہ کرواتے ہیں تو صحیح آتی ہے، اور گھر میں بھی بڑی پریشانیاں رہتی ہیں، رزق کی تنگی ہوئی بھی ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کے گھر والوں کو شفا عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں آپ کے گھر والوں کا، اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے پریشانیوں سے نجات کا۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ جو ہے ہارٹ کا مسئلہ ہے 2 سال سے، محمد اقبال ان کا نام ہے، والدہ کا نام آمنہ بی بی ہے، ان کا استخارہ کروانا ہے۔ یہ دل کا مسئلہ ہے 2 سال سے، تو میڈیسن کھاتے رہے تو ٹھیک ہے، ایک ٹائم بھی نہ کھائیں تو پھر ویسے طبیعت ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک امراض قلب سے، دل کے امراض سے شفا عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں، اور اس حوالے سے روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ استخارے آپ فرما لیجیے۔ روحانی علاج کے حوالے سے بھی کالز تھیں۔ ایک مدنی منی کی کال تھی، اگر کسی اسلامی بہن کے چہرے پر بال ہوں تو اس سے نجات کا کوئی وظیفہ، کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیں۔ اس کے لیے بڑا پیارا میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے مدنی پنصورہ میں۔ یا رقیبو، یا رقیبو، یا رقیبو، یہ 3 بار، اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں، اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے جن جگہ بال ہیں وہاں پر چہرے پہ پھیر لیا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے نجات حاصل ہو جائے۔ یا رقیب 3 مرتبہ پڑھنا ہے، 3 بار پڑھنا، 3 مرتبہ، اور اول و آخر درود پاک 3 بار پڑھ لیں۔ یہ اچھا، اب دن میں کتنی مرتبہ یہ عمل کیا جائے؟ یہ ہر نماز کے بعد کرنا چاہے تو کر سکتی ہیں، نہیں تو روزانہ 1 مرتبہ تو ضرور کریں اسے۔ یا رقیب، را قاف قوف، نقطوں والا قوف، یا رقیبو، یہ اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر آپ یہ وظیفہ پڑھیں 3 مرتبہ، اور ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پر پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اچھا اسی طرح روحانی علاج کے حوالے سے یہ ایک اور قول آئی تھی کہ حافظہ کمزور ہے، جب بھی سبق یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، اور ذہن مضبوطی کی طرف نہیں آ پا رہا ہے۔ اس کے لیے پنجگانہ نماز کی پابندی کریں، اور نماز کے بعد اپنا ہاتھ سر پہ رکھیں، اور اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، اور 11 بار یا قویو یہ پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل حافظہ مضبوط ہوگا، حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ وہ اسباب کہ جن کی وجہ سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، ان اسباب سے بھی بچنے کی ہم کوشش کریں۔ اچھا اسی طرح آپ نے کہا تھا کہ سبق یاد کرتا ہوں یاد نہیں ہو پاتا، تو دیکھیں ساتھ ساتھ اس چیز کی بھی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ جب ہم سبق یاد کریں تو ہماری دیگر چیزوں میں مصروفیات نہ ہوں، دیگر چیزوں کی طرف بھی ہمارا ذہن نہ لگا ہوا ہو۔ ہم سبق یاد کرنے بیٹھے ہیں تو ہمارا بس ایک ہی کام ہو کہ مجھے سبق یاد کرنا ہے، دیگر چیزوں کی طرف بھی، دیگر کاموں میں بھی ہم مصروف رہیں گے۔ سبق یاد کر رہے ہیں تو دوسرے سے بات بھی کر رہے ہیں، سبق یاد کر رہے ہیں تو موبائل میں بھی لگے ہوئے ہیں، تو ایسے کیسے سبق یاد ہوگا؟ تو بالکل توجہ خالصتاً ہماری توجہ سبق کی طرف ہونی چاہیے،
اور ساتھ ساتھ ذہن تیز کرنے کا جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا، حافظہ مضبوط کرنے کا جو روحانی علاج بتایا گیا، اس پر بھی عمل کیجئے، اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کے جانب۔ ہمارے سہیل بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ نوکری میں ان کو کامیابی نہیں مل پا رہی، جاب کے لیے جاتے ہیں، ملازمت کے لیے کہیں جاتے ہیں، بات چیت کرنے کے لیے، تو کامیاب نہیں ہو پاتے۔ تو استخارہ آپ نے فرمایا، جواب بھی ارشاد فرمائیے اور کامیابی کا وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ اللہ پاک ان کو جلد رزق حلال عطا فرمائے۔ سہیل بھی آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے، کوئی اسرار جادو بندش وغیرہ نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا لطیفو 182 بار 182 ٹائم پڑھیں اور اپنے رزق حلال اور آسان ملازمت ملنے کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جلد ہی آسان ملازمت مل جائے گی۔ اچھا، یعنی دیگر بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں، جو بیچارے بے روزگار ہیں، جن کو جاب نہیں مل پا رہی، وہ بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں، وہ بھی اس پہ عمل یا صرف ان کے لیے ہیں جنہوں نے وہ بھی عمل کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کال کیا اس لیے ان کا نام لے لیا، ورنہ دیگر اسلام میں بھی کر سکتے ہیں۔ دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو جس طرح ہمارے اسلامی بھائی کال کرتے ہیں، مسائل بتاتے ہیں، تو اگر وہ مسئلہ مدنی چینل کے ناظرین آپ میں سے بھی اگر کسی کے ساتھ ہے تو آپ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں، اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو آپ کو بتایا گیا ملازمت ملنے کا عمل، یہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب، اس میں لکھا ہوا ہے، آپ اگر ابھی یاد نہ ہو سکا ہو تو اس میں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ غلام حسین بھائی کی قولتی، ان کے دونوں بچے بیمار ہیں، دعا بھی فرما دیجئے دونوں بچوں کے لیے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اور استخارے کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا، دونوں بچوں کا استخارہ کیا آپ نے، کیا مسئلہ آ رہا ہے؟ اللہ پاک ان دونوں مدنی منوں کو شفا کاملہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ ان دونوں کا استخارہ کیا ہے تو نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی ایسا اثرات وغیرہ کا معاملات نہیں ہے نا، تو ان کو چاہیے کہ یہ لا الہ الا اللہ 60 بار پڑھ کر بچوں پر دم کر دیں تو انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا جو اثر ہے یہ جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور نظر سے حفاظت کے لیے آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کریں، اور انشاءاللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کی برکت سے نظر بد سے بھی حفاظت رہے گی۔ وقتاً فوقتاً نظر بھی اتارتے رہا کریں بچوں کی۔ اچھا، اسی طرح استخارے کے حوالے سے یہ ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی، انہوں نے زوجہ کے حوالے سے کہا تھا کہ کافی بیمار رہتی ہیں، گھر میں کچھ پریشانیاں بھی ہیں۔ اچھا، ان کے گھر والوں کی رپورٹ یہ ساری کلیئر ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، لیکن طبیعت ان کی بہتری کی طرف نہیں آ پا رہی، آپ نے استخارہ فرمایا تو کیا ان کے ساتھ مسئلہ ہے؟ استخارہ کیا ان کا، استخارے میں تو وقتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے ان کے ساتھ، کوئی اثرات جادو بندش وغیرہ کے اس طرح کا اشارہ نہیں آ رہا۔ اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب کے صفحہ نمبر 30 پر ایک وظیفہ ہے کہ اگر گھر میں بیماری اور غربت اور ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بیماری، تنگ دستی اور ناداری سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ یا آپ چاہیں تو آپ پڑھ لیں، آپ کی زوجہ اگر پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ لیں۔ ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر ہمارے گھروں میں بھی اس طرح کا مسئلہ ہے کہ تنگ دستی کا معاملہ ہے، یا آپس میں اگر پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں، کشیدگیاں ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، برکت نہیں ہوتی، اختلافات بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو ہم بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک کے یہ مبارک صفاتی نام یا رزاق، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سلامو، یہ صفاتی نام یہ پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ عز و جل گھر کی بیماریاں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، اور ساتھ ساتھ ہم توبہ اور استغفار کو مدنی چینل کے ناظرین ہم اپنے اوپر لازم کریں، استغفار کی ہم کثرت کریں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ وقتاً فوقتاً ہم اپنے گھر والوں کا، بچوں کا صدقہ بھی نکالتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل صدقے کی برکت سے بھی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں دور ہوں گی۔ اور ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ بڑھتے ہیں مزید آپ کی قولز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ قولز چلا دیجیے گا۔ حضور عرض یہ ہے کہ میرا چھوٹا بیٹا محمد عمر فروخ اتاری، ان کی والدہ کا نام سائمہ ہے، وہ نا بہت زیادہ شرارتیں، حد سے زیادہ، تو باز نہیں آتا، بہت محبت پیار پیش آتے ہیں،
تو یہ استخارہ کرنا کیا کوئی شریعت جنات کا یہ کوئی عمل دخل ہے کہ نہیں؟ اور مجھے بھی بہت زیادہ غصہ آتا ہے. میرا نام محمد امانت علی اتاری، والدہ کا نام خورشید بی بی. اللہ پاک آسانی فرمائے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں، بچے کا بھی آپ کا بھی، اور روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. مزید قول چلا دیجیے گا. میرا نام محمد احمد ہے اور میری والدہ کا نام خالدہ ہے، اور ان کو نا ان کی دونوں جو ٹانگیں وہ چل نہیں سکتے، ان کو بہت درد ہوتی ہے. شاید موروں کو اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے. روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. مزید قول چلا دیجیے گا. میرا نام احمد علی اتاری ہے، گلزار طیبہ سرگودا سے بول رہا ہوں. پیارے اسلامی بھائی، میں نے اپنی پھپھو کا استخارہ کروانا ہے. 2 ماہ سے کافی بیمار ہے، اور میری پھپھو کا نام بشرا اتاریہ ہے اور ان کی والدہ کا نام غلام فاطمہ ہے. کوئی روحانی علاج بھی کر دیا. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرواتے ہیں، اور روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. مزید قول چلا دیجیے گا. میرا نام عمر رسول ہے، والدہ کا نام امینہ بی بی ہے. کاروبار کے سلسلے میں اپنا کروانا چاہ رہا ہوں. کاروبار میں بہت زیادہ بندش ہے، روزی میں بندش ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے، رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے، اور حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے، اور استخارہ بھی آپ کا بھی کرواتے ہیں. مزید قول چلا دیجیے گا. میری والدہ کا نام سائدہ پروین ہے اور ان کی والدہ کا نام فیاض بیگم ہے. میری والدہ کو بہت معدے میں تکلیف رہتی ہے اور سانس کی. ان کے لیے کوئی استخارہ کرے اور روحانی علاج بتا دے. انشاءاللہ عز و جل مزید قول چلا دیجیے. میرا نام اسد بن اطہر ہے، والدہ کا نام مسلمہ خاتون ہے. میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، 4 مہینے سے میری جاب نہیں ہے، اور تقریباً ہر 1.5-2 سال کے بعد میری جاب چلی جاتی ہے. مجھے بہت پرابلم میں ہو جاتا ہوں. گھر کی طرف سے کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے، کبھی وائف کا، کبھی بچوں کا، کبھی میرا. بیماری کی شکل میں، کسی اور صورت میں، لیکن مستقل پرابلم میں ہوں میں، مستقل 15-16 سال سے. اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کی جملہ پریشانیاں دور فرمائے. اسد بھائی استخارہ کرواتے ہیں، اور روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. مزید قول چلا دیجیے گا. جی، محمد اجاز میرا نام ہے، اور والدہ کا نام ہے ارشا بیگم. تو میرے ساتھ یہ پرابلم ہے جناب کہ اچانک مجھے ایسے میری جان پوری کانپنا شروع ہو جاتی ہے، اور گیس معدے میں اتنا شدید یکدم بن جاتا ہے، اور بلڈ پریشر اس سے بہت ہائی ہو جاتا ہے. 5 منٹ کے بعد بالکل ٹھیک ہو جاتا ہوں. تو مہربانی کر کے یہ مجھے بتائیں کہ یہ کیا میرے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہو رہا ہے یا کوئی بیماری ہے؟ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کروا کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. استخاروں کے حوالے سے بھی کافی قولز ہیں. روحانی علاج کے حوالے سے یہ ایک قول ہمیں آئی تھی احمد بھائی کی، کہ انہوں نے والدہ کے حوالے سے کہا تھا کہ دونوں ٹانگیں میں کافی ان کی تکلیف رہتی ہے، چل نہیں پاتی. تو دعا بھی فرما دیجیے ان کی والدہ کی صحت یابی کے لیے، اور کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ ٹانگوں میں قوت پیدا ہو، طاقت پیدا ہو، چلنا شروع کر دیں اور تکلیف دور ہو جائے. اللہ عز و جل ان کی والدہ کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 258 پر آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے. یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیے، اور جس جگہ درد ہے وہاں دم بھی کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل جو ٹانگوں کی تکلیف ہے، درد ہے، وہ انشاءاللہ اس کی برکت سے جاتا رہے گا. یقیناً آپ نے روحانی علاج سماعت فرما لیا ہوگا. آپ اپنی والدہ کے لیے چاہے تو آپ خود پڑھ کے دم کر دیں، آپ کی والدہ خود یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہوں، تو آپ کی والدہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر کے ٹانگوں پہ دم کریں. ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں. جن کے ٹانگوں میں تکلیف رہتی ہو، گھٹنوں میں درد رہتا ہو، تو وہ یہ وظیفہ پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے تکلیف جاتی رہے گی، شفا حاصل ہوگی. استخاروں کے جوابات کی جانب بڑھتے ہیں. استخارے آپ نے فرما لی ہوں گے. ہمارے احمد علی بھائی کی قول تھی، انہوں نے اپنی پھپھو کے حوالے سے کہا تھا کہ 2 ماہ ہو چکے ہیں، کافی بیمار ہیں. تو استخارے کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا. جن کے استخارہ کیا ہے، استخارے میں ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی روحانی مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہے. تو ان کو چاہیے کہ یہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا سلامو، یا سلامو 33 مرتبہ پڑھیں، اور پانی پہ دم کر کے پھپھو کو دیں. انشاءاللہ عز و جل جلد ہی شفا یاب ہو جائیں گے. صحیح.
اور ساتھ ساتھ تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے۔ الحمدللہ عز و جل مختلف شہروں میں مختلف مقامات پر تعویذات اطاریہ کے بستے لگتے ہیں اور فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، آپ حاصل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی بیماری دور ہو جائے گی۔ غلام رسول بھائی کی قول تھی بتا رہے ہیں کہ کاروبار میں بندش کا معاملہ ہے۔ اب یہ تو ظاہر سی بات ہے استخارہ کر کے ہی پتہ چل پائے گا۔ استخارہ آپ نے فرمایا کہ واقعی بندش ہے ان کے ساتھ؟ نہیں، ان کے استخارہ کیا ہے، استخارے میں تو ایسا کوئی بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے، نہیں آ رہا جی نظر بد کا آ رہا ہے نا۔ اچھا، تو اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے ایک وظیفہ تحریر فرمایا ہے اپنے رسالے چڑیا اور اندھا صاحب میں کہ یا باسطو 100 بار نماز چاشت کے بعد پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ صحیح۔ اچھا، بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم خود اپنے طور پر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میرے کاروبار میں کسی نے بندش کروا دی، کام تھوڑا اوپر نیچے ہوا اور یا نہیں چل پایا صحیح طرح سے، تو ہم فیصلہ کر لیتے ہیں فوراً کہ بندش ہو چکی ہے، کسی نے بندش کروا دی ہے یا کسی نے جادو کروا دیا ہے۔ بعض اوقات یہ ہمارے ذہنوں کی بندش ہوتی ہے، تو یہ تو ظاہر سی بات ہے استخارے سے ہی پتہ چل پاتا ہے کہ بندش ہے یا نہیں۔ باقی دیکھیں ہمیں ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات کاروبار میں کبھی فائدہ بھی ہو جاتا ہے تو کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ ہم سب سے بڑا جو وظیفہ ہے نا مدنی چینل کے ناظرین رزق میں برکت کا، وہ ہے فرائض کی پابندی، نمازوں کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل ہو۔ اب دیکھیں اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور نمازوں کی پابندی کریں، 5 وقتہ نماز با جماعت ہم صف اول میں ادا کریں۔ یہ جتنے بھی روحانی علاج بیان کیے گئے یہ بھی ہم اپنے معمولات میں شامل کریں، اور ہماری اولین ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، توبہ اور استغفار کو ہم اپنے اوپر لازم کریں، وقتاً فوقتاً استغفار کی کثرت کرتے رہیں، صبح و شام بلکہ ہمیں استغفار کی کثرت یہ کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ ذاہر نصیب صلاۃ و توبہ پڑھیں، مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزارنے میں کامیاب ہوگا نا مدنی چینل کے ناظرین۔ اب دیکھیں ذہنی طور پر قلبی طور پر الحمدللہ عز و جل ہماری زندگی میں ایک سکون آ جائے گا، اطمینان آ جائے گا اور الحمدللہ عز و جل پرسکون ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ باقی جو وظائف آپ کو بتائے گئے اس کے مطابق عمل کیجئے، خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی والدہ کے حوالے سے، انہوں نے کہا تھا کہ معدے میں ان کی تکلیف رہتی ہے اور سانس کا بھی ان کو پرابلم رہتا ہے، گیس کا بھی مسئلہ ہے، تو استخارہ انہوں نے کہا تھا کہ والدہ کے حوالے سے کروا کے بتائیے۔ جن کے والدہ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ یہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا عظیم 7 بار پڑھیں، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پانی پہ دم کر کے اپنی والدہ کو دے تو انشاءاللہ تعالی جو پیٹ میں ان کے یا معدے میں تکلیف گیس وغیرہ ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ صحیح۔ اچھا اعجاز بھائی کا بھی اسی طرح کا مسئلہ تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اچانک بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کیا کپکپاہٹ طاری ہو جاتی ہے، معدہ بھی خراب رہتا ہے اور ایک دم بلڈ پریشر جو ہے نا ان کا ہائی ہو جاتا ہے۔ تو اب انہوں نے کہا تھا کہ استخارہ کر کے بتائیے کیا مسئلہ ہے، کوئی روحانی طور پہ میرے ساتھ مسئلہ تو نہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ 5 منٹ کے بعد طبیعت بہتر ہو جاتی ہے۔ جی ان کا استخارہ ان کا بھی کیا ہے، ان کے ساتھ بھی ایسا کوئی روحانی مسئلہ تو نہیں آ رہا نا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، تو جو وظیفہ عرض کیا ہے تو یہ وظیفہ یہ بھی اسلام میں پڑھیں یا عظیم 7 مرتبہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھ کے دم کریں انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے۔ بلڈ پریشر کے حوالے سے عرض کرتا چلوں کہ جن کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہو یا لو ہو جاتا ہو با وضو یہ رہا کریں، جب بھی بلڈ پریشر ہائی ہو یا لو ہو آپ وضو بنا لیجئے، وضو بنانے کے بعد آپ بلڈ پریشر چیک کریں، لازماً کم ہوگا۔ الحمدللہ عز و جل وضو کی اتنی برکت ہے، اور جو ہمارے پریشان حال اسلامی بھائی ہیں تو وہ بھی کوشش کریں کہ با وضو رہنے کی عادت بنائیں۔ الحمدللہ عز و جل با وضو رہنے کی بھی اپنی برکت ہیں، بہت ساری پریشانی الحمدللہ عز و جل مصیبتیں یہ دور ہو جاتی ہیں، مصیبتوں سے الحمدللہ عز و جل حفاظت ہو جاتی ہے وضو کی برکت سے۔ اور ساتھ ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کریں مدنی چینل کے ناظرین۔ مزید کچھ کالز بھی شامل کریں گے، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے۔ جی میرا نام محمد ندیم ہے اور میری والدہ کا نام ہے مختارہ بی پی۔ میری شادی کو 8-9 سال ہو گئے ہیں لیکن اولاد نہیں ہے۔ اس سلسلے میں کوئی روحانی علاج بتا دیں اور پلیز استخارہ بھی فرما دیں، شکریہ۔ انشاءاللہ مزید قول چلا دیجیے گا۔ مونگا
حاجی اسماعیل، والدہ کا نام حاجی انی مریم. میں مکان بیچنا چاہ رہا ہوں، میرا مکان فروخت نہیں ہو رہا ہے. کافی لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ انشاءاللہ عز و جل بتاتے ہیں. ندیم بھائی کا استخارہ فرما لیجئے. اگر مکان فروخت نہ ہو رہا ہو، ایک تعداد مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی ہو سکتے ہو جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو کہ ہم اپنا گھر بیچنا چاہ رہے ہیں، مکان فروخت کرنا چاہ رہے ہیں لیکن مکان نہیں بک پا رہا. ہمارے اسماعیل بھائی کی قول آئی ہے، بتائیں ہے اس حوالے سے کوئی ایسا وظیفہ کہ پڑھیں تو ہمارا مکان بک جائے؟ جی الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا سانپ. اس کے صفحہ نمبر 30 اور 31 پر یہ قرآنی دعا ہے، تو یہ اسے پڑھیں اور پڑھ کر اپنے مکان پر دم کرتے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی جو برکت ہے وہ حاصل ہوں گی اور جلد مکان بک جائے گا. یعنی سامان ہے، کوئی گاڑی ہے، کوئی بھی گھر وغیرہ ہے، اگر اس کو بکوانا ہو تو یہ دعا پڑھ لیجیے. سورہ یوسف پارہ 13 اور اس کی آیت نمبر 80، یہ آیت مبارکہ پڑھ کر سامان یا گاڑی پر دم کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل سامان، گاڑی، گھر وغیرہ جلد فروخت ہو جائے گا. اچھا، یعنی جن کو گھر بیچنا ہے، گھر نہیں بک پا رہا تو یہ آیت پڑھ کے دم کر دیں. اچھا، جن کو گاڑی بیچنی ہے، گاڑی نہیں بک پا رہی تو یہ آیت مبارکہ پڑھ کر گاڑی پہ دم کر دیں، گاڑی بک جائے گی. جن کو دیگر کچھ سامان بیچنا ہے تو نہیں بک رہا تو یہ وظیفہ پڑھ کر یا آیت قرآنی پڑھ کر دم کر دیں تو سامان ماشاءاللہ بک جائے گا. تو رسالے کا کیا نام ہے؟ چڑیا اور اندھا. چڑیا اور اندھا صاحب. مدنی چینل کے ناظرین یقیناً آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا. ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں. اگر آپ کوئی اپنا سامان فروخت کرنا چاہ رہے ہیں اور سیل کرنا چاہ رہے ہیں، نہیں بک رہا آپ کا، تو یہ آیت قرآنی پڑھ کر پارہ 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 80، سورہ یوسف کی آیت مبارکہ ہے، پڑھ کر دم کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل سامان آپ کا بک جائے گا. آپ اپنے گھر پہ دم کر دیجئے، آپ کا گھر بک جائے گا اور انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو تو آپ یہ رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما لیجئے. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے تعویذات بھی حاصل کیجئے. اس کے بھی الحمدللہ عز و جل کچھ مخصوص تعویذات دیے جاتے ہیں، استعمال کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. استخارے کے حوالے سے قول کی تھی ندیم بھائی نے، شادی کو 9 سال ہو چکے ہیں، اولاد کا سلسلہ نہیں ہے. اللہ پاک ان کو جلد ہی نیک صالح اولاد نرینہ سے نوازے. ندیم بھائی کے استخارہ کیا ہے تو اس میں کوئی روحانی مسئلہ ان کے ساتھ نہیں آ رہا ہے، کوئی اثرات جادو بندش وغیرہ کا. اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی. اس میں امیر علیہ سنت نے ایک وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ روزانہ 41 بار 41 ٹائم اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا اولو یا اولو یا اولو 41 بار پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل جلد ہی صاحب اولاد ہو جائیں گے. مدت 40 دن تک ہے، 40 دن تک عمل کرنا ہے 40 انشاءاللہ عز و جل. اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے. 40 دن پورے ہونے سے پہلے انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے. الحمدللہ عز و جل اس کی بڑی مدنی بہاریں الحمدللہ عز و جل ملی ہیں. تعویذات عطاریہ کی برکت سے آپ بھی استعمال کیجیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا ندیم بھائی، آپ بھی اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بالخصوص وہ کہ جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعا کریں. ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک مدنی مشورہ دیتا ہوں. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہر جمعرات کو ہوتا ہے. کثیر تعداد میں عاشقان رسول الحمدللہ عز و جل شرکت کرتے ہیں. اجتماعی طور پہ دعا کی جاتی ہے. اس دعا میں آپ شامل ہو. نہ جانے کس کی دعا کے صدقے، کس کی آمین کے صدقے ہم پر بھی کرم ہو جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے. نہ جانے کس کی دعا کے صدقے ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں. ہفتہ وار اجتماع دعوت اسلامی کا ہر جمعرات کو ہوتا ہے. اس میں شرکت کر کے دعائیں کریں. انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا. اور مدنی چینل کے ناظرین ساتھ ساتھ ہم دیکھیں، اولین ہماری ترجیح یہ ہو کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، فرائض کی پابندی کریں، کیونکہ سب سے بڑا وظیفہ یہ فرائض کی پابندی ہے. انشاءاللہ عز و جل نماز پڑھنے کی برکت سے بھی ہماری بہت ساری مشکلات حل ہو جائیں گی، مصیبتیں دور ہو جائیں گی، مسائل حل ہو جائیں گے. اور بالفرض اگر کوئی آزمائش آتی بھی ہے یا بیماری آ بھی جاتی ہو تو ہم اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں.
اور شکر ادا کریں. واہ ویلا کرنا، شکوہ شکایت میں پڑنا، بلا وجہ شرعی دوسروں کے آگے بیان کرنا، یوں سمجھیے کہ سارا کا سارا اجر ضائع ہو جاتا ہے. جو صبر کر کے اجر ہاتھ آنے والا ہوتا ہے، جو اللہ پاک کی رحمت سے اجر ہمیں ملنے والا ہوتا ہے، بے صبری کی وجہ سے، شکوہ شکایت کی وجہ سے وہ سارا کا سارا ثواب چلا جاتا ہے. ہم اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں. اللہ پاک جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور جو ہوگا بہتر ہی ہوگا. ہم اپنا یہ ذہن بنا کے رکھیں. اور یہ آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں اللہ کی رحمت سے یہ درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں، اور ثواب الحمدللہ عز و جل بڑھ رہا ہوتا ہے. ہمیں اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ پاک ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے. یا ارحم الراحمین تمام بیماریاں دور فرما. یا ارحم الراحمین آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور فرما. بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاکیوں سے نجات عطا فرما. یا ارحم الراحمین جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل بیان کیے، اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا، یا ارحم الراحمین ان کی بیماری، قرض داری، گھریلو ناچاکی، تنگ دستی، بے روزگاری، ناجائز مقدمہ بازی دور فرما. یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا